اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فائبر کے حوالے سے کافی ہم نے لیکچرز وغیرہ وہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو ان میں بار بار فائبر کا تذکرہ آ رہا ہے، تو کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو فائبر ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تو آج ہم لے کر آئے ہیں کہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فائبر کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے اور اس کے جو فوائد ہے وہ کیا ہے۔ فائبر دوستو یہ جڑی بوٹیوں میں بہت سارے پودوں میں یہ پائے جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کا ہی ایک قسم ہے، لیکن جس طرح دوسری تیسری جو کاربوہائیڈریٹس وغیرہ انسانی جسم ابزارب کر دیتا ہے، جذب کرتا ہے اس کو، تو جو فائبر ہے یہ انسانی جسم اس کو جذب نہیں کرتا۔ فائبر اس کا اردو میں غذائی ریشہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں پودوں کی خوراک کے وہ حصے شامل ہے جو ہمارا جسم اس کو ہضم یا جو اس کو جذب نہیں کرتا۔ جو فائبر ہے یہ کاربوہائیڈریٹس کا ہی ایک قسم ہے۔ اس کی جو ترکیب ہے دیگر کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں اسے ہضم کرنا جو ہمارا جسم ہے وہ مشکل بناتا ہے نا، اور کھانے کے دیگر اجزاء کے برعکس جیسے چکنائی، پروٹین یا کاربوہائیڈریٹ جنہیں ہمارا جسم توڑ کر جذب کرتا ہے، فائبر ہمارے جسم سے جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور اس کی بجائے یہ معدے، چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے ذریعے اور ہمارے جسم میں برقرار رہتا ہے، اور فاضل جو مواد ہے اس کی شکل میں یہ نکل جاتا ہے۔ فائبر کی جو اقسام ہے وہ دو اقسام ہے، ایک جو ہے ایک حل پذیر ہے اور ایک غیر حل پذیر ہے۔ حل پذیر جو ہے اس قسم کا جو غذائی ریشہ یعنی فائبر پانی میں گل کر یہ جیلی سا مواد بناتا ہے، یہ خون میں کولیسٹرول اور گلوکوز کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آلو ہے، بند گوبھی ہے، کچھ بینز ہے، یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اندر جو فائبر ہے یہ حل پذیر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا غیر حل پذیر ہے، اس قسم کا غذائی ریشہ آپ کے نظام انہضام کے ذریعے مواد کی نقل و حرکت کو فروغ دیتا ہے اور پخانہ کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے جن کو قبض یا باقاعدہ پخانے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں لوبیا ہے، گیہوں ہے، دلیا ہے، کچھ جو بادام ہے، اس طرح کے سیب، مٹر وغیرہ، چنے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو ہم غیر حل پذیر فائبر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اس کے جو اقسام ہیں، اس کے جو فوائد ہیں اس کی طرف۔ زیادہ پھل، سبزیاں اور اناج کھا کر غذائی ریشے کی مقدار میں اضافہ کرنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ یہ دل کی بیماری، شوگر اور چھاتی کی کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مفید ہے، اور یہ معدے کی صحت کے لیے فائبر جو ہے یہ بہت اچھی غذا ہے۔ اس کے فوائد میں سب سے پہلا جو ہے وہ وزن کم کرنے میں یہ کیا کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ زیادہ غذائی ریشے والی غذائیں کم غذائی ریشے والی غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ پیٹ بھرتی ہے، اور زیادہ فائبر والی غذائیں کھانے میں زیادہ وقت لیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان میں کھانے کی مقدار کے لیے کم کیلوریز ہوتی ہے۔ کم کیلوریز آپ کے وزن کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو ہے یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔ پھلیاں، گیہوں کی چوکر میں پایا جانے والا حل پذیر غذائی ریشہ لائپو پروٹین یا خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زیادہ غذائی ریشے والی غذائیں دل کی صحت کے لیے دیگر فوائد بھی رکھتی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر اور سوزش کو کم کرنا۔ تو دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں کولیسٹرول جو جس طرح یہ خون کی جو رگیں ہیں اس کے اندر جو چکنائی یہ جم جاتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے ان کو بھی مطلب کم کرتا ہے، اور جو کولیسٹرول ہے ہائی جو کولیسٹرول ہے جس کی لیول بڑھ جاتی ہے تو اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرا، آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ زیادہ غذائی ریشے والے یعنی فائبر والی جو خوراکیں ہیں یہ آپ کی بڑی آنت میں بواسیر کے پیدا ہونے کے خطرے کو کم کر سکتی ہے، اور اسٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ غذائی ریشے والی غذا بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو آنتوں کے مسائل ہے اس میں بھی اس کا بہت اہم کردار ہے۔ چوتھے نمبر پر شوگر کی جو سطح ہے اس کو یہ کم کرتا ہے۔
جو شوگر والے لوگ ہیں اس میں غذائی ریشہ خاص طور پر حل پذیر جو غذائی ریشہ جو ہم نے بات کی ہے کہ ایک جو ہے ایک سالبل ہے یعنی حل پذیر ہے اور دوسرا غیر حل پذیر جو انسالبل ہے، تو یہ جو حل پذیر غذائی ریشہ جو سالبل فائبر جس کو کہتے ہیں، یہ شوگر کے جذب کو سست کر سکتا ہے اور خون میں شکر یعنی شوگر کی سطح کو بہتر بنانے میں یہ مدد کر سکتا ہے۔ ایک صحت مند غذا جس غذا میں ناقابل حل پذیر جو ہے وہ ریشہ شامل ہو ذیابیطس کے خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر گردوں میں پتھری کا خطرہ جو ہے یہ کم کرتا ہے۔ گردوں میں پتھری کا امکان ہر 10 میں سے ایک فرد کو ہوتا ہے، اور روزانہ 12 گلاس پانی پینا، نمک کا کم استعمال کرنا، صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھنا گردوں میں پتھری سے جو ہے یہ بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق غذائی فائبر کا زیادہ استعمال بھی گردوں میں پتھری بننے کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ فائبر سے بھرپور جو غذائیں ہیں جیسے پھل اور سبزیاں پیشاب میں تیزابیت کو کم کرتی ہے اور جس سے پتھری بننے کا امکان یہ بھی گھٹ جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ فائبر ایک صحت مند غذا کا ایک اہم جز ہے جو ہماری مجموعی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے فوائد پیش کرتا ہے۔ ہاضمے کی صحت کو برقرار رکھنے سے لے کر دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے تک فائبر صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذاؤں کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر کے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، جو اپنی تندرستی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ طویل المدتی انسان جو ہے وہ صحت مند اس سے رہ سکتا ہے، تو اس لیے فائبر والی غذائیں ہیں ان کا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا انسانی جسم کے اوپر بہت اچھا اثر ہے، سو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ فائبر اس کی اقسام اور اس کے جو فنکشن ہے اس کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں آپ کو جو مفید معلومات ہیں انشاءاللہ یہ مل گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔